Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you to lecture number 32 of Computer Networks. جی اسٹوڈنٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے ایک نئے آئی پی کی ورژن کی ڈسکشن جو ہے وہ اسٹارٹ کی تھی اینڈ دیٹ واز آئی پی ورژن 6. اب اسٹوڈنٹس پچھلے لیکچر کی جانب چلیں گے اور ایز یوزول ایک ریویو کریں گے چھوٹا سا کہ وٹ ور دا ٹاپکس دیٹ وی وینٹ تھرو ان دا لاسٹ لیکچر. اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے اپنا لیکچر کو اسٹارٹ کیا ود ڈسکسنگ دا ڈفرنٹ ریزنس دیٹ آر ریسپانسبل فار دا سکسیس آف انٹرنیٹ پروٹوکول. آپ نے یہ دیکھا کہ ون آف دا میجر ریزنز از دا ایبلٹی آف دا انٹرنیٹ پروٹوکول ٹو ڈیل ود دا ہیٹروجینیس نیٹورکس, ڈفرنٹ فریم فارمیٹس, ڈفرنٹ ایڈریسنگ اسکیمس, ڈفرنٹ physical networks, and still you can use the internet protocol or the IP to actually provide a protocol abstraction over those different networks. Dusra major reason, the IP is fully capable of supporting all the advancements in the hardware technology. The speed has increased from 56 kilobits per second to 1 gigabits per second. So it's coordinating, it's running at the same pace as the hardware is modifying or the hardware is advancing. اس کے بعد اسٹوڈینٹس تیسرا ریزن ہم نے دیکھا کہ اسکیلیبلٹی از اندر ریزن آف دا سکسیس آف دا انٹرنیٹ پروٹوکول. دا یوزرز دے آر انکریزنگ ایٹ سچ اے ریپڈ اسپیڈ, ایٹ سچ اے ریپڈ ریٹ, بٹ اسٹل دا آئی پی از کیپیبل انف ٹو ایکچولی اکوموڈیٹ آل دوز انکریز ان دا یوزرز آف دا انٹرنیٹ. اسٹوڈینٹس اس کے بعد ہم لوگ گئے کچھ ڈسکشن میں کہ موٹیویشن کیا تھی ایک نیا آئی پی کا ورژن جو ہے اس کو ریسرچ کرنے کی, اس کو تلاش کرنے کی. اسٹوڈینٹس ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بڑا ریزن جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا جو آئی پی ایڈریسز جو کہ اوریجنل آئی پی کے ورژن میں اسپیسیفائی کیے گئے تھے دوز ور 32 بٹ ایڈریسز. تو ہماری ایڈریس اسپیس جو تھی دیٹ واز لمیٹڈ ان آئی پی ورژن 4. اسٹوڈینٹس اس لمیٹڈ ایڈریس اسپیس کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا کہ ہماری آئی پی ایڈریس اسپیس دیٹ واز بینگ ایگزاسٹڈ. سون اے ٹائم واز سین ٹو کم کہ جس میں نئے نیٹورکس کے لیے نیٹورک پریفکسز جو ہیں دے بیکم شارٹ اور دے آر ناٹ انف. اسٹوڈینٹس ایک تو یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ایک نئے آئی پی کے ورژن کی جو ہے وہ اس پہ ریسرچ شروع کی گئی. سیکنڈ میجر ریزن واز to actually find a new internet protocol that can support new application, the advanced applications. Our students, in advanced applications mein we saw an example of the real time audio and the real time video. اور اس کے علاوہ بہت ساری اور applications بھی موجود تھیں that actually required the complex addressing and the complex routing schemes that were not provisioned in the original version of the internet protocol. Students started with the IP next generation and then the name was changed with IP version 6. That was the next generation of the internet protocol on which the research was started. اب students features کی تھوڑی سی ہم لوگوں نے بات کی کہ کچھ major features جو تھے وہ وہی تھے جو کہ IP version 4 میں available تھے, like this IPv6 was also connectionless. It also contained something similar to the TTL, that is next hop in this case. And then this features, there were some additional features, the new features that were added by this IP version 6. آپ کے جو آئی پی ایڈریسز تھے, the size of those IP addresses, they were increased from 32 bits to 128 bits. تو آپ کی ایڈریس اسپیس جو تھی that become enough to actually support the internet or the growth, exponential growth of internet for at least some decades. اس کے بعد اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ ایکسٹینشن ہیڈرس کا کانسیپٹ جو ہے وہ یوز کیا گیا. اس ایکسٹینشن ہیڈرس کے کانسیپٹ کو ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کچھ ڈیٹیل میں دیکھا اور آج بھی ہم اس کو تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو ایکسٹینشن ہیڈرز جو ہیں وہ پرپوز کیے گئے فار دس نیو ورژن دیٹ از IPv6 اینڈ ایچ آف دا نیو فیچرس دیٹ کین بی ایڈیڈ اپ انٹو دیز ایکسٹینشن ہیڈرز. ریئل ٹائم آڈیو, ریئل ٹائم ویڈیو یعنی نیو ایپلیکیشنس کے لیے سپورٹ اس میں موجود تھی. یو کین ورک ود the high speed paths in this IP version 6 specifically for these high speed applications. اور پھر extensible protocols, you can accommodate these protocols or new features
in the extension headers. So IPv6 was a lot flexible as compared to the current version, that is IP version 4. Students, IPv6 کے ڈیٹاگرام فارمیٹ کو آپ نے دیکھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ میجر جو ڈفرنس تھا دیٹ واز دا آپشنل ہیڈرس. بیسک اسٹرکچر واز دا سیم, header and data. The only difference was that in this case we had some optional headers in there جس کو ہم نے extension headers کا نام دیا, اور depending upon any additional features or any additional protocols that you can use, you can add up the extension headers with each containing those specified features or protocols. پھر اسٹوڈینٹس کچھ بات کی about the IPv6 header format. اور IPv6 کے ہیڈر فارمیٹ میں ایک بیسک چینج جو آپ نے دیکھی وہ کافی زیادہ چینجز تھیں, آلموسٹ آل دا فیلڈز ور ریپلیسڈ, بٹ دا بیسک چینج واز دیٹ دا سورس اینڈ دا ڈیسٹینیشن ایڈریس, دوز ایڈریسز ور گیون لانگر اسپیس, لارجر اسپیس. ان دس کیس ایچ آف دیز کنٹینڈ 16 octets, 4 times longer, 4 times bigger than what was in IPv4. اس کے بعد کچھ فیلڈس کو ہم نے دیکھا اسی ہیڈر میں, اور انہی فیلڈس کو ڈسکس کرتے ہوئے وی آلسو ٹاک لٹل بٹ اباؤٹ دا نیکسٹ ہیڈر فیلڈ, یعنی کہ ایک ایسی فیلڈ جو کہ یہ اسپیسیفائی کرے کہ نیکسٹ اپ کمنگ فیلڈ جو ہے ویدر اٹ از اے ڈیٹا فیلڈ اور اٹ از این ایکسٹینشن ہیڈر. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے IPv6 جو ہے وہ ان ملٹیپل ہیڈرس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, اور اس ڈسکشن میں آپ نے یہ دیکھا کہ نیکسٹ ہیڈر میں اگر ڈیٹا ہو تو آپ کا IP ڈیٹاگرام جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی فارورڈیڈ ٹو اے اسپیسیفک سافٹ ویئر ماڈیول that can handle the data. If the next header specifies another extension header, so in this case the extension header will be parsed or the contents will be taken out, and then the next header field in that extension header will be observed to see whether the next upcoming field is a data field or it is another extension header. پھر students کچھ دیکھا کہ how can the IP protocol learn the exact size of this IP header. کچھ ہمارے جو ایکسٹینشن ہیڈرز ہیں دے آر فکسڈ, کچھ ہیڈرز جو ہیں وہ فکسڈ ہیں, لائک دا بیس ہیڈر, دا مین ہیڈر. اسٹوڈینٹس اس کیس میں دا لینتھ از 40 octets, بٹ وی ہیو a couple of or a few extension headers in which this size or the length of the header is not fixed. اسٹوڈینٹس اس کیس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینڈر جو ہے وہ ہمیشہ ایک ایڈیشنل فیلڈ جو ہے وہ اسپیسیفائی کرے گا اس ایکسٹینشن ہیڈرز میں کہ جس میں آپ کی جو لینتھ یا سائز فکس نہیں ہے, اینڈ دیٹ فیلڈ از دا ہیڈر لینتھ فیلڈ. اب اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں ہم جو پہلا ٹاپک جس کو اسٹڈی کریں گے دیٹ از دا فریگمنٹیشن اینڈ ری اسمبلی ان دا کیس آف IP ورژن 6. اسٹوڈینٹس فریگمنٹیشن اور ری اسمبلی کا کانسیپٹ جو ہے IP ورژن 6 میں اٹ از سملر ایز ان IP ورژن 4, بٹ دا ڈیٹیلس آر ڈفرنٹ. اسٹوڈینٹس اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ IP ورژن 4 کے کیس میں ہم لوگوں نے فریگمنٹیشن کی جو انفارمیشن تھی دیٹ واز کنٹینڈ ان سائڈ دا مین ہیڈر. A field was there that actually specified all the fragmentation options. Fragment offset field was present. Students, IP version 6 کے کیس میں this is the fragmentation information that is not a part of the base header. Instead, whenever you actually want to do the fragmentation, تو آپ کیا کریں گے کہ آپ ایک نیا ایکسٹینشن ہیڈر جو ہے اس کو ایڈ اپ کر دیں گے, and that extension header will contain all the information about the fragmentation. Students, the rest of the details are pretty much similar to IP version 4. آپ کا جو header ہے that is going to be copied in each of the fragments, and then a portion of the data will be present in the data area of each of the fragments depending upon the MTU size, maximum transmission unit size, جس کو ہم نے IPv4 کے کیس میں بھی اسٹڈی کیا تھا. تو اسٹوڈینٹس سلائڈ کی جانب چلیں گے اینڈ لیٹ سی ہاؤ ڈز دس پروسیس آف فریگمنٹیشن ایکچولی اکرز ان دا کیس آف IP ورژن 6. اسٹوڈینٹس جیسا کہ آپ سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اے فگر میں آپ کے پاس اوریجنل IP ڈیٹاگرام ہے ان وچ دیر از سم پورشن دیٹ از انفریگمنٹیبل پارٹ, جس کے ہمیں فریگمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جس کے ہم نے فریگمنٹس نہیں کرنے. اسٹوڈینٹس باقی پورشن جو آپ کا ہے دیٹ از یور فریگمنٹیبل پارٹ, اینڈ دیٹ کین کنٹین ہیڈر ایز ویل ایز ڈیٹا. اب
اب اسٹوڈینٹس یہ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ فریگمنٹس موجود ہیں بی سی اور ڈی فگر میں, اور یہ دیکھیے گا کہ ان فریگمنٹیبل پارٹ آپ کا ویسے کا ویسا سارے فریگمنٹس میں موجود ہے, بٹ یو ہیو این ایڈیشنل ہیڈر ان دس کیس آف آئی پی ورژن 6, اور یہ ایڈیشنل ہیڈر جو ہے دیٹ ایکچولی کنٹینس آل دا فریگمنٹیشن انفارمیشن. اسٹوڈینٹس اس کے بعد آپ کے پاس ڈیٹا جس کو آپ نے ڈفرینٹ چنکس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے ڈپینڈنگ اپان یور میکسیمم ایم ٹی یو سائز, تو آپ نے اس کو ڈفرینٹ ڈیٹا ایریاز کو اپینڈ کر دیا ہے P1, P2 اور P3. اب اسٹوڈینٹس ایک چیز غور کیجیے گا, دا لینتھ آف دا ڈیٹا ایریا دیٹ از ڈفرینٹ ان دا لاسٹ فریگمنٹ. اسٹوڈینٹس جو آپ کا منیمم ایم ٹی یو پاسبل ہے آن ایچ آف دیز نیٹورکس, یو ول ایکچولی فائنڈ دیٹ ایم ٹی یو سائز, اور اس کے بعد آپ ہر ڈیٹا ایریا کو ایک اسپیسیفک سائز میں ڈیوائڈ کر دیں گے, اینڈ سو یو کین ہیو دا لاسٹ فریگمنٹ contain the data that is slightly smaller than the rest of the fragments. اب اسٹوڈینٹس ایک میجر چینج جو یہاں پہ ہے ان آئی پی وی 6 fragmentation as compared to the IPv4 fragmentation, and that is where the fragmentation is actually different. وہ چینج یہ ہے کہ اس کیس میں راؤٹر کی بجائے آپ کا جو سینڈنگ ہوسٹ ہے دیٹ ول پرفارم دا فریگمنٹیشن. یاد کیجیے گا کہ آئی پی ورژن 4 کے کیس میں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ جب راؤٹر کے پاس ایک آئی پی ڈیٹاگرام پہنچے گا تو راؤٹر ول چیک دا ایم ٹی یو سائز آف دا نیکسٹ اپ کمنگ نیٹورک, اور اس ایم ٹی یو سائز کے مطابق راؤٹر جو ہے وہ فریگمنٹیشن کرتا تھا, وہ آئی پی ڈیٹاگرام کو ڈفرینٹ فریگمنٹس میں ڈیوائڈ کرتا تھا. اسٹوڈینٹس اس کیس میں یہ دیکھیں کہ دس فریگمنٹیشن ڈیٹیلز دے ڈفر فرام دیٹ فریگمنٹیشن. آئی پی ورژن 6 میں آپ کا جو سینڈنگ ہوسٹ ہے دیٹ از بیسیکلی ریسپانسبل فار فریگمنٹیشن, یعنی آپ کا جو ہوسٹ ہے وہ ایک ایسا ڈیٹاگرام سائز چوز کرے گا کہ جس کو فریگمنٹیشن کی ضرورت نہ ہو, وہ سارے پاتھ میں سے بہت آسانی سے وہ پاس آن کر سکے ڈپینڈنگ اپان دا منیمم ایم ٹی یو سائز آف اے نیٹورک پرزینٹ ان دیٹ پاتھ. اسٹوڈینٹس in this case the hosts are basically expected to choose this datagram size, and that the routers that come along that path that will receive a large datagram, they are not going to fragment it as in the case of IP version 4. اب اسٹوڈینٹس ایک سوال جو یہاں پہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ how can a host choose a datagram size that does not need fragmentation. اس کیس میں we have a new concept of an MTU, maximum transmission unit, that is known as a path MTU. اسٹوڈینٹس آپ کا ہوسٹ جو ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ سارے نیٹورکس جو کہ پاتھ میں موجود ہیں فرام دا سورس ٹو دا ڈیسٹینیشن, ان سارے نیٹورکس کا ایم ٹی یو سائز جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرے گا, اینڈ دین اٹ مسٹ چوز اے ڈیٹاگرام دیٹ فٹ دا منیمم ایم ٹی یو سائز آف اینی آف دا نیٹورکس آن دیٹ path. In other words, students, the minimum MTU along a path from the source to the destination that is chosen, and that MTU size is known as the path MTU. اب students کس طرح سے یہ host جو ہے it will learn about the path MTU, so this process is known as the path MTU discovery. اب students یہ path MTU discovery کا جو process ہے that is an iterative procedure, اور آپ کا ہوسٹ جو ہے یہ پاتھ ایم ٹی یو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یہ ڈفرینٹ سائزز کے ڈیٹاگرامز جو ہے وہ پاتھ پہ بھیجے گا فرام دا سورس ٹو دا ڈیسٹینیشن, اینڈ اٹ ول سی اف دیز ڈیٹاگرامز ارائیو آن دا ڈیسٹینیشن وداؤٹ اینی ایرر. اور جیسے ہی ایک ایسے ڈیٹاگرام کا جو ہے وہ اس سینڈنگ ہوسٹ کو پتہ چلے گا دیٹ از اسمال انف ٹو ایکچولی پاس تھرو آل دا نیٹورکس آن دا وے وداؤٹ اینی فریگمنٹیشن, تو ہوسٹ ول چوز اے ڈیٹاگرام سائز اکول ٹو دا پاتھ ایم ٹی یو. اسٹوڈینٹس یہ کانسیپٹ جو ہے پاتھ ایم ٹی یو کا دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ان دس کیس آف فریگمنٹیشن, کیونکہ یہ پاتھ ایم ٹی یو جو ہے دیٹ از ایکچولی کیلکولیٹڈ بائی دا سینڈنگ ہوسٹ ان دا کیس آف آئی پی ورژن 6 انسٹیڈ آف دا راؤٹر آن دا وے ایز ان دا کیس آف آئی پی ورژن 4. Students, this is how the fragmentation is actually performed in the new version of Internet Protocol, that is IPv6. اب students
کچھ تھوڑا سا چل کے غور کریں گے آف واٹ از دا یوز آف ہیونگ ملٹیپل ہیڈرس. یہ ایکسٹینشن ہیڈرس کا جو کانسیپٹ تھا, واٹ از دا بیسک یوز آف ڈوئنگ دیٹ. اسٹوڈینٹس, دا بیسک ایڈوانٹیج of using multiple headers, there are two advantages. The first one is economy and the second one is extensibility. Students, پہلے ذرا تھوڑا سا economy پہ غور کریں گے. Students, actually when you are using the multiple headers or when you are using the extension headers, so what you are doing is you are saving space. آپ غور کیجئے گا کہ آئی پی ورژن 4 کے اندر there was no concept of extension headers. آپ کے پاس ایک ہی ہیڈر ہے دیٹ کنٹین اسپیسیفک فیلڈس. اب اسٹوڈینٹس, آئی پی وی 6 کے کیس میں دس ہیز چینجڈ. یو کین ہیو نمبر آف ایکسٹینشن ہیڈرس ان ایڈیشن ٹو دا بیس ہیڈر. اینڈ دا ریزن بہائنڈ اٹ از دیٹ آئی پی وی 6 اٹ آفرز اے نمبر آف فیسلٹیز, بٹ a given IP datagram at a specific time, it might not use all those facilities. It might be using just a subset of those facilities. Students, اس کی ایگزامپل آپ کو دوں گا. آئی پی ورژن 4 کے کیس میں جب آپ نے فریگمنٹیشن کی تھی تو یاد کیجیے گا کہ آپ کے ہیڈر میں فریگمنٹ, آف سیٹ اور آئیڈینٹیفیکیشن کچھ ایسی فیلڈز موجود تھیں دیٹ ور دیئر ویدر یو آر یوزنگ فریگمنٹیشن اور ناٹ. یعنی آئی پی ڈیٹاگرام کے اندر فریگمنٹیشن کی فیلڈز جو ہیں وہ موجود تھیں, چاہے آپ فریگمنٹیشن کو یوز کر رہے ہوں یا آپ اسے یوز نہ کریں. اسٹوڈینٹس, آئی پی وی 6 کے کیس میں دیٹ از ناٹ دا کیس. اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ڈو دا فریگمنٹیشن یو آر گوئنگ ٹو ایڈ اپ این ایکسٹینشن ہیڈر دیٹ ول کیری آل دا فریگمنٹیشن انفارمیشن. تو ان دس کیس وٹ ہیپنز از دیٹ از ایکچولی سیوز دا اسپیس. دس ایکچولی سیوز دا کنزیومڈ بینڈ وڈتھ. اگر آپ نے فریگمنٹیشن یوز کرنی ہے تو ایک ایکسٹینشن ہیڈر جو ہے وہ لگا دیں جس میں ساری کی ساری فریگمنٹیشن کی انفارمیشن موجود ہو. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اٹ, دا ایکسٹینشن ہیڈر از ناٹ گوئنگ ٹو بی پریزنٹ. ان اینی کیس یو سیو دا اسپیس ان کنٹراسٹ ٹو آئی پی ورژن 4. اس کے بعد اسٹوڈینٹس, دوسرا میجر ایڈوانٹیج دیٹ کمز اپ ود یوزنگ ملٹیپل ہیڈرز از دیٹ یو کین ہیو ایکسٹینسبلٹی. اب ایکسٹینسبلٹی سے ہماری کیا مراد ہے کہ یو کین ایڈ اپ ڈفرنٹ فیچرز اور ڈفرنٹ پروٹوکولز ان سائڈ دس آئی پی. اسٹوڈینٹس, آئی پی وی 4 کے کیس میں جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کچھ نئے فیچرز, کچھ نئے پروٹوکولز ایڈ کرنا چاہیں ٹو دس آئی پی ورژن 4 تو یو ول نیڈ ٹو چینج دا ہول ڈیزائن آف دس آئی پی وی 4 ہیڈر. You have to redesign it to include new protocols. Students, IPv6 کے کیس میں this is a little different. If you want to add up new protocol features, you can always add them up in the form of extension headers, additional headers. Students, اس کی ایگزامپل ایک دیکھ لیتے ہیں. For example, let's suppose کہ ہمارے دو یوزرز ہیں, یوزر A and B. Before they actually devise a new protocol, they can actually transmit or they can actually experiment with this protocol by using the extension headers. Kaise? Let's suppose these users A and B, they want to actually experiment with a new encryption protocol, new encryption technique. Students, یہ دونوں جو ہیں اس انکرپشن ہیڈر کے فارمیٹ پر ایگریمنٹ کریں گے. Both of them will agree on the format of that encryption header. اور اس کے بعد they will add that header right after the route header. Students, راؤٹرز جو ہمارے ہیں آن دا وے, جب آپ اے سے بی کو وہ آئی پی ڈیٹاگرام بھیجیں گے تو راؤٹرز اونلی گو اینڈ لک ان ٹو دا راؤٹ ہیڈر ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ دس آئی پی ڈیٹاگرام از گوئنگ ٹو بی راؤٹیڈ فرام دا سورس ٹو دا ڈیسٹینیشن. So as long as the routers get the route, they do not need to go in the next header and check out this the encryption protocol header. وہ اس کو چیک نہیں کریں گے and they will send it. So this is how what you can do. They don't have to do anything with the encryption header, and this is how you can experiment with this encryption header between the two users before you can actually implement this new feature or this new encryption protocol to all the users on the internet. Students, extensibility is very easy when you are using this multiple header format.
Students, these were a couple of advantages that come with the extension headers or multiple header format. Students, اب کچھ دیکھیں گے towards the IPv6 addressing. Addressing جو ہے it is in a number of points that is pretty similar to the IP version 4. Students, کچھ differences جو ہیں وہ موجود ہیں. پہلے similarities تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس similarities ہمارے پاس یہ ہیں کہ جسٹ ان دا کیس آف IP version 4 IPv6 میں بھی آپ کو ہر انٹرفیس کے لیے یو نیڈ این IP ایڈریس. یور کمپیوٹر فار ایوری انٹرفیس اٹ نیڈز این IP ایڈریس. اگر آپ کے راؤٹر کے ساتھ ملٹیپل مشینز یا ملٹیپل کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہیں تو ہر انٹرفیس کے لیے آپ کو یہاں پہ بھی ایک یونیک IP ایڈریس کی ضرورت پڑے گی. سو دس از سملر ٹو IP version 4. اس کے بعد another similarity is that still you need a distinction in the boundaries between the network prefix and the host prefix. کچھ پورشن آپ کے IP ایڈریس کا نیٹورک پریفکس کو شو کرے گا اور باقی پورشن جو ہے وہ ہوسٹ پریفکس کو شو کرے گا. اسٹوڈینٹس, یہ تو تھیں کچھ سملیرٹیز. اب دیکھتے ہیں کچھ ڈفرینسز کی جانب. اسٹوڈینٹس, ڈفرینسز کے کیس میں لائک وی ہیو آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ ان دا کیس آف CIDR نوٹیشن, IP ایڈریسز کے کیس میں ہم نے ڈسکشن کی تھی. اس کیس میں بھی یہ جو ہماری باؤنڈری ہے بٹوین دا نیٹورک پریفکس اینڈ دا ہوسٹ پریفکس دیٹ اکرز ایٹ این آربیٹرری پلیس. You don't have to follow the concept of classes. Like CIDR, you can have the boundary between the network portion and the host portion of your IP address at any arbitrary place. Students, multiple hierarchy ہم لوگ follow کرتے ہیں. Although this is not fixed, but normally how you do it in the case of IPv6 is کہ آپ کے پاس multiple levels ہیں of this IP address. The first level will talk about the address of the ISP. Second level will talk about the address of the organization or the company. Third level, let's say, it will talk about the specific site of that company. And then it will talk about the host and so on. تو یہ multiple levels hierarchy کے موجود ہیں in this case of IPv6 addressing. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس ایک میجر ڈفرنس جو ہے وہ ان دونوں ٹائپس کی ایڈریسنگ میں وہ یہ ہے کہ دا اسپیشل ایڈریسز آر ڈفرنٹ. دا اسپیشل ایڈریسز دیٹ آر ایکچولی اسپیسیفائڈ بائی IP version 6 دے آر ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دا اسپیشل ایڈریسز آف IP version 4. فار ایگزامپل, ان IP version 6 there is no special address that can specify the broadcast. In fact, ہمارے اسپیسیفک ٹائپس ہیں and each type of IPv6 address specifies a certain type of address. Students, slide کی جانب چلیں گے and I'll tell you a little bit about the different types of IPv6 addresses. Students, slide میں دیکھیے گا کہ there are 3 major types of the IPv6 addresses. The first type is the unicast. So students, یہ unicast address جو ہے that is the address of a single host or a single computer. اسٹوڈینٹس, اس کسی بھی IP ڈیٹاگرام کو جو کہ ہم اس یونیکاسٹ ایڈریس پہ بھیجیں گے تو دیٹ ول ایکچولی فالو دا شارٹیسٹ پاتھ تھرو دا انٹرنیٹ ٹو دیٹ اسپیسیفک ہوسٹ اور کمپیوٹر. اسٹوڈینٹ, سیکنڈ ٹائپ آف دا IPv6 ایڈریسز از دا ملٹی کاسٹ ایڈریس. تو ملٹی کاسٹ ایڈریس جو ہے دس از نارملی دا ایڈریس آف اے سیٹ آف کمپیوٹرز اینڈ دیٹ دوز کمپیوٹرز کین possibly be present at many locations. You can add the different computers inside that set of computers. You can take out the computers out of it. So you can actually create a multicast environment in the case of IPv6. Students, اس کیس میں جب آپ کا ڈیٹاگرام اس multicast ایڈریس پہ فارورڈ ہوگا تو IPv6 جو ہے آپ کا IP پروٹوکول جو ہے that will deliver one copy of the datagram to each member of that multicast set. Students, تیسری ٹائپ جو ایڈریسز کی ہے that is known as the cluster addresses or the any cast addresses. اب اسٹوڈینٹس, اس کیس میں یہ سارے ایڈریسز ان کمپیوٹرز کے ہوں گے, ایک سیٹ آف کمپیوٹرز آپ کے پاس ہوگا اور any cast address will specify that set of computers and these computers will share, this set will share a common address prefix.
یعنی کہ all of these computers will actually reside in a single location. اسٹوڈینٹس اس ایڈریس پہ جب آپ کوئی آئی پی ڈیٹاگرام بھیجیں گے تو دس آئی پی ڈیٹاگرام ول بی راؤٹیڈ along the shortest path and then delivered to exactly one of the computers in this anycast or in this cluster. اسٹوڈینٹس کلسٹر اس قسم کی اینی کاسٹ ایڈریسنگ کو ہم کلسٹر ایڈریسنگ بھی کہتے ہیں, ایز یو کین سی آن دا سلائڈ. اور اس ٹائپ کی ایڈریسنگ کا میجر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یو کین ایکچولی الاؤ دا ریپلیکیشن آف سروسز. فار ایگزامپل, اگر آپ کے پاس ایک کمپنی ہے دیٹ آفرز سم سروسز اوور دا نیٹورک, تو اس کیس میں دس کمپنی کین ایلوکیٹ دا اینی کاسٹ ایڈریس ٹو سیورل کمپیوٹرز دیٹ آل پرووائڈ دیٹ اسپیسیفک سروس. اسٹوڈینٹس جب ایک یوزر جو ہے وہ ایک ڈیٹاگرام بھیجے گا, ایک آئی پی ڈیٹاگرام بھیجے گا ٹو دس اینی کاسٹ ایڈریس, تو آپ کا جو آئی پی پروٹوکول ہے دیٹ ول راؤٹ دس ڈیٹاگرام ٹو ون آف دا کمپیوٹرز ان دس سیٹ. کسی بھی ایک کمپیوٹر کو وہ آئی پی ڈیٹاگرام جو ہے وہ راؤٹ ہو جائے گا, وہ فارورڈ ہو جائے گا. اب اسٹوڈینٹس اس ریکویسٹ کے بعد اگر کوئی اور یوزر اسی ایڈریس پر ایک اور آئی پی ڈیٹاگرام بھیجے تو اسی طرح سے کسی اور یوزر کو اس سیٹ میں, اس اینی کاسٹ سیٹ میں یا اس کلسٹر میں کسی اور یوزر کو وہ ڈیٹاگرام جو ہے وہ راؤٹ ہو جائے گا, وہ ٹرانسمٹ کر دیا جائے گا. اینڈ اسٹوڈینٹس ان دس وے IPv6 it can choose to route the datagrams to different computers in that anycast set, in that cluster, and then both computers, دونوں computers جن کو وہ IP datagram forward ہوا ہے that are a part of that cluster, that are a part of that anycast address set, وہ دونوں computers جو ہیں they can process the requests from two users at different locations at the same time. تو ایک طرح سے لوڈ شیئرنگ آپ کر سکتے ہیں, آپ اس طرح سے اپنی ریپلیکیشن کر سکتے ہیں سروسز کی, اینڈ ملٹیپل کمپیوٹرز کین ڈیل ود دوز سروسز ایٹ دا سیم ٹائم. اسٹوڈینٹس یہ تو کانسیپٹ تھا اباؤٹ دا IPv6 ایڈریسنگ. اسٹوڈینٹس جس طرح سے ہم نے ایک اسپیسیفک نوٹیشن جو ہے اس کو فائنلائز کیا تھا, اس پر ڈیسائڈ کیا تھا وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ IPv4, یعنی 32 بٹس کا آئی پی ایڈریس ہوگا, اور اس کے بعد ڈیسیمل فارمیٹ میں ہم نے ڈیسیمل 4 ڈیسیمل تھیں ہمارے پاس اور درمیان میں 3 ڈاٹس تھے, اینڈ وی یوز ٹو ریپرزینٹ اٹ ان دا فارم آف 8 آکٹیٹس ایچ. اسی طرح سے دیر از اے اسپیسیفک notation that is used in the case of IPv6 addressing. And students, in this case, this specific notation is known as the IPv6 :hexadecimal notation. یا پھر اس کو ہم :hex بھی بولتے ہیں. Students ایک بار پھر سلائڈ کی جانب چلیں گے, and let me show you the specific format of this :hexadecimal notation and how these IP addresses are actually represented in the IP version 6. Students, as you can see in this slide, کہ آپ کا 128 bit کا جو ایڈریس ہے that requires 16 numbers. اگر آپ سلائڈ کے شروع میں پہلے پوائنٹ کی جانب دیکھیں تو آپ کا ایک ایڈریس جو ہے that will require 16 numbers that are actually set apart by using decimals or dots in between. Students, because these addresses are long, they are 128 bit addresses, تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے نمبرز آپ کو ریکوائرڈ ہیں اس کیس میں. اسٹوڈینٹس اس پورے نمبر کو, اس پوری نوٹیشن کو, اٹ از نارملی ڈیفیکلٹ فار ہیومن بینگس فار اس ٹو ریمبر دس کائنڈ آف اے نمبر. اسٹوڈینٹس ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یوز کرتے ہیں دا :hexadecimal یا پھر :hex نوٹیشن ٹو ایکچولی شارٹن دس ایڈریس ڈاؤن. اور آپ یہ دیکھیں اس سلائیڈ کے سیکنڈ پوائنٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اوپر جو ایڈریس دیا گیا تھا اس کو شارٹن ڈاؤن کر لیا بائی یوزنگ کولنز ان بٹوین. اور آپ یہ دیکھیں کہ 69 وہ اوپر والے 16 جو ہمارے نمبرز کا ایڈریس تھا, وی ہیو شارٹن اٹ ڈاؤن ٹو 8 بائی یوزنگ 69 DC 8864 اینڈ دین سو آن بائی یوزنگ دا ٹیکنیک آف :hexadecimal. Students, this address is still long. So what we can do is we can use another process, as you can see in the third point of this slide. We can use zero compression. اور zero compression کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی series of zeros جو ہماری آ رہی ہیں that are following in that specific IPv6 address, we can replace those series of zeros by 2 colons. Third point
of this slide, it shows you the example for that. آپ کا original address جو تھا وہ تھا FF0C, and then you have 6 zeros separated by colons and then a B1. So using the zero compression, what you can do is you can compress those zeros by 2 colons, that is FF0C and then a double colon and then B1. So it will be very easy to remember this IP address when you are using the colon hex as well as the zero compression. Students, ایک اور پوائنٹ جو سلائڈ میں نظر آ رہا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کہ وی کین جسٹ کیری آن ود دا IPv4 ایڈریسز. ہم IPv4 ایڈریسز کو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ دس IPv6 ہیگزاڈیسیمل نوٹیشن. اور IPv6 جو ہے ہم اس کو کس طرح سے ریپرزینٹ کریں گے کہ IPv6 ایڈریس میں ہم 96 لیڈنگ زیروز جو ہیں وہ لگا دیں گے, اینڈ دین آؤٹ آف 128 if we have 96 zeros, we are left with the 32 bits of that address. اور ان 32 bits جو ہیں ان کو ہم یوز کریں گے to show our old IPv4 32 bit IP address. Students, that's how you can also represent an IPv4 address in IP version 6 by appending 96 leading zeros آپ کے پاس ہوں گے, اور اس کے بعد باقی 32 bits جو ہیں they will show the IP version 4 address. So students, this was all about the new version or the IP version 6, the future version of Internet Protocol. آپ نے بڑی ڈیٹیل میں آپ انٹرنیٹ پروٹوکول کو اسٹڈی کیا ہے. وی ہیو گون تھرو دا کرنٹ ورژن آف IP. ہم نے ایڈریسنگ اسکیمز جو ہیں ان کو دیکھا, ہم نے انکیپسولیشن, فریگمنٹیشن, ری اسمبلی کے پروسیس کو دیکھا. ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے your IP creates a software abstraction that can work on different types of physical networks that have different frame formats and that have different addressing schemes. Students, ARP کو بھی آپ نے اسٹڈی کیا. ARP is also an important part of the internet protocol, using which you can actually bind your IP addresses into the corresponding hardware addresses, and then after that binding you can actually deliver those IP addresses on the hardware level. IPv6 اس کی ڈسکشن کو ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹس ختم کیا, اور آپ نے یہ دیکھا کہ فیوچر IP جو ہے دیٹ ایکچولی کیریز اے لاٹ مور IP ایڈریس اسپیس ایز کمپیئر ٹو دا کرنٹ IP, so that will solve that problem. And then you have much more additional features in there like extension headers and new applications and all that can actually modify the use of the internet protocol, that can actually help the future users of the internet as the growth in the internet increases. اب اسٹوڈینٹس اسی لیکچر میں ہم آگے کی جانب چلیں گے اور اپنے IP جو اپنا ہمارا تھا اس کی ڈسکشن کو ہم نے یہاں پر ختم کر دیا, وائنڈ اپ کیا تھا کرنٹ ورژن کو ان دا لاسٹ لیکچر, اینڈ دین وی ٹاکڈ اے لٹل بٹ اباؤٹ دا نیو ورژن آف IP ایڈریسز, دیٹ از IPv6. اسٹوڈینٹس, اب نیکسٹ چیپٹر میں ہم نیکسٹ ٹاپک, مین ٹاپک جو ہم لوگ جس کو ڈسکس کریں گے, دیٹ از ICMP, Internet Control Message Protocol. This is basically an error reporting mechanism. تو ہم نے بیسٹ ایفرٹ ڈلیوری کی بات کی تھی, کچھ بیسٹ ایفرٹ سیمینٹکس کی بات کی تھی, اور وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے وی کین اسٹل ہیو سم ایررس ان آر انٹرنیٹ پروٹوکول. اسٹوڈینٹس, ان ایررس کو کس طرح سے رپورٹ کیا جاتا ہے ٹو back to the source that has actually sent an IP datagram, یہ ہم دیکھیں گے by using this ICMP protocol. Students, ICMP is it's a compulsory part of the internet protocol implementation, or this internet control message protocol that will allow you to actually see how the IP, although it is a best effort service, how it actually deals with all the errors, how it reports them back to the original source that has actually sent the IP datagram. So students, اپنی ڈسکشن کو اسٹارٹ کریں گے with talking about the best effort delivery topic. ہم لوگوں نے یہ IP کی کیس میں پڑھا تھا کہ IP is basically a best effort delivery service. اب اسٹوڈینٹس, بیسٹ ایفرٹ ڈلیوری کا مطلب یہ ہے کہ your IP datagrams, they can be duplicated, they can be delayed, they can be lost, they can come out of order.
all these errors, they can be present, and IP does not have to deal with it. There must be other layers present in the TCP/IP protocol suite that can actually deal with these problems. But students, the Internet protocol, although it is a best effort delivery protocol, it is not a careless protocol. If, when and where it actually sees some errors, it always tries to report them back to the original source. Students, اس رپورٹنگ میکنزم جو ہے اس کی ایک بڑی ایگزامپل آپ لوگوں نے دیکھی تھی آئی پی ورژن 4 میں, جہاں پہ ایک چیک سم کی فیلڈ جو ہے وہ آپ نے دیکھی تھی ان سائڈ دا ہیڈر. تو آلریڈی یور آئی پی اٹ ہیز ٹیکن میئرز ٹو رپورٹ سم آف دا ایررز بیک ٹو دا سورس نوڈ. اسٹوڈینٹس, چیک سم کی فیلڈ میں آپ لوگوں نے یہ دیکھا تھا, ہم نے چیک سم کو پڑھا تھا کہ سینڈنگ جو آپ کا کمپیوٹر ہے, جو سینڈنگ مشین ہے, دیٹ ول کیلکولیٹ the checksum, the ones complement sum of all the fields present in the header other than the checksum itself. اور اس کے بعد وہ جو sum find out کرے گا اس کا وہ ones complement لے گا and it will place that in the checksum field. اب اسٹوڈینٹس, سورس نوڈ آئی پی ڈیٹاگرام بناتے ہوئے یہ checksum کیلکولیٹ کر کے checksum فیلڈ میں رکھ دے گا. Students, once the receiving computer or the destination, it receives that IP datagram, the receiving computer kya karega? It will go inside that checksum field and then it will calculate the sum of all the fields in that header including the checksum. اب چونکہ checksum میں ones complement موجود تھا of the sum of all the fields other than the checksum, تو جب آپ ٹوٹل کا sum find out کرے گا آپ کا ریسیونگ کمپیوٹر یا آپ کا ڈیسٹینیشن کمپیوٹر, تو دا ریزلٹ مسٹ بی 0. ونس کمپلیمنٹ آف دا سم پلس دا سم آف آل دا فیلڈس, دا ریزلٹ مسٹ بی 0. اینڈ ایف اٹ ڈز ناٹ کم آؤٹ ٹو بی 0, دیٹ از اے اسٹریٹ میسج ٹو دا ڈیسٹینیشن کمپیوٹر دیٹ سم تھنگ, سم بٹس, سم فیلڈ ان دا ہیڈر دیٹ ہیز بین آلٹرڈ. اسٹوڈینٹس, this is already one of the measures, although IP is your best effort delivery system, this is one of the measures that has already been taken inside the IP header to take care of the errors. Students, once your destination computer, it actually deals with these errors, or it actually find out the checksum error, so it has no other option than to discard that IP datagram. And the reason for that is کہ آپ کا جو ریسیونگ کمپیوٹر ہے, جو ڈیسٹینیشن ہے, it does not know where these bits have altered. Of students, these bits, it cannot actually try to fix these errors because it is unaware of the exact location of the error. It cannot forward it to the destination because the error might be in the destination address, destination IP address. It cannot report it back to the source computer because the error can be in the source IP address. So students, the only option left with the destination computer is to discard it. So this is how the checksum that is already present inside your IP header that deals with the errors that are generated, although your IP is a best effort service. اب اسٹوڈینٹس, جب آپ یہ آئی پی کی بیسٹ ایفرٹ سروس کی بات کرتے ہیں تو سم ٹائمس یور ایررز آر دیئر دیٹ ڈو ناٹ ڈیمانڈ دا ڈسکارڈ آف دیٹ اسپیسیفک آئی پی ڈیٹاگرام. دیر کین بی ایررز دیٹ آر اے لاٹ لیس سویئر دین ٹرانسمیشن ایررز. اسٹوڈینٹس, all these errors, they need to be reported back to the source node. اب اسٹوڈینٹ, فار ایگزامپل لیٹ سپوز آپ کے انٹرنیٹ میں فزیکل پاتھ از بروکن ڈاؤن. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ یور انٹرنیٹ ول ایکچولی بی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 parts. An IP datagram from one part, it will not be able to travel to the destination, any of the computers on the other part. Students, اس کیس میں it is very important to report this error back to the source node so that this problem can be fixed. Students, in the case of IP, the protocol that is used to report all these errors, the protocol is known as the ICMP
or the Internet Control Message Protocol. Students, ICMP جو ہے that is basically, as I've already told you, it is a compulsory part of the IP implementation. It is supposed to be there. Whenever you implement an IP, you have to have an ICMP. اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس ICMP کے کیس میں ہوتا کیا ہے کہ دس ایکچولی یوزز دا آئی پی اینڈ آئی پی یوزز دا ICMP پروٹوکول. ICMP جو ہے وہ آئی پی کو یوز کرے گا ان آرڈر ٹو ٹرانسپورٹ دا ایرر میسیجز, اینڈ دا آئی پی پروٹوکول ول یوز دا ICMP ٹو ایکچولی رپورٹ دا ایررز ان سائڈ دا نیٹورک. اسٹوڈینٹس, دس از ہاؤ your ICMP or Internet Control Message Protocol works in an environment of Internet Protocol. اب اسٹوڈینٹس, ہمارے جو ICMP messages ہیں, these messages have two basic types. ICMP messages جو ہیں they can either be the error messages or they can be the information messages. اسٹوڈینٹس, یہ دو میجر ٹائپس ہیں. آپ کی ٹیکسٹ بک میں اس ایک پوری ایک ٹیبل جو ہے وہ پرووائڈیڈ ہے دیٹ ٹاکس اباؤٹ آل دا ICMP میسیجز. اب اسٹوڈینٹس, دیٹ از ٹو ڈیٹیلڈ. آج کے لیکچر میں ہم لوگ ابھی سلائڈ کی جانب چلیں گے اینڈ ویل لک انٹو سم آف دا امپورٹنٹ ICMP ایرر اینڈ انفارمیشن میسیجز. لیٹس گو آن ٹو دا سلائڈ. اسٹوڈینٹس, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, ICMP it defines the error and informational messages. So there are two types of ICMP messages. پہلے ذرا دیکھ لیں کچھ ایرر میسیجز کو. اسٹوڈینٹس, ایرر میسیجز کے کیس میں پہلا امپورٹنٹ ایرر میسج جو ہے دیٹ از دا سورس کوئنچ میسج. اب اسٹوڈینٹس, یہ میسج دس از ایکچولی سینٹ بائی اے راؤٹر اینڈ اٹ از سینٹ وین ایور دا راؤٹر ہیز ریسیوڈ سو مینی ڈیٹاگرامس دیٹ اٹ ہیز نو مور بفر اسپیس اویلیبل. ہر آئی پی ڈیٹاگرام جو ہے دیٹ از سینٹ ٹو اے راؤٹر اینڈ انلیس اور انٹل دا راؤٹر فائنڈز دا نیکسٹ ہاپ فار دس آئی پی ڈیٹاگرام, دا راؤٹر اسٹورز دس آئی پی ڈیٹاگرام ان اٹس بفر. اب اسٹوڈینٹس, راؤٹر جو ہے کئی دفعہ یور راؤٹر کین ایکچولی گو ٹیمپرریلی آؤٹ آف اسپیس اینڈ دین واٹ اٹ ول ڈو از اٹ ول اسٹارٹ ڈسکارڈنگ دا نیو ڈیٹاگرامس. اب اسٹوڈینٹس, جب بھی آپ کا راؤٹر جو ہے وہ بفر اسپیس نہ ہونے کی وجہ سے نئے آئی پی ڈیٹاگرامس کو ڈسکارڈ کرنا شروع کرے گا, تو واٹ اٹ ول ڈو از اٹ ول سینڈ اے سورس کوئنچ میسج ٹو دا ہوسٹ دیٹ ایکچولی کریٹڈ دا ڈیٹاگرام جس کو کہ ڈسکارڈ کیا گیا ہے. اینڈ دین وین دا سورس ریسیوز دا سورس میسج, تو ہوسٹ یا سورس جو ہے اٹ از ریکوائرڈ ٹو ریڈیوس دا ریٹ ایٹ وچ اٹ از ٹرانسمیٹنگ. اس کے بعد اسٹوڈینٹس, دوسرا امپورٹنٹ ICMP ایرر میسج جو ہے وہ ہے ٹائم ایکسیڈڈ میسج. فرینڈ, ٹائم ایکسیڈڈ جو ICMP میسج ہے اٹ از سینٹ ان ٹو کیسز. نمبر ون, اسٹوڈینٹس, وین ایور اے راؤٹر ریڈیوسز دا ٹائم ٹو لیو یا TTL فیلڈ ان اے ڈیٹاگرام. اب جیسے ہی یہ TTL فیلڈ جو ہے یہ زیرو ہوگی تو what the router will do is it will discard the datagram and then it will send a time exceeded ICMP error message back to the source node. اب اسٹوڈینٹس, یہی ٹائم ایکسیڈڈ میسج جو ہے یہ ایک اور کیس میں بھی سینڈنگ ہوسٹ کو بھیجا جاتا ہے اینڈ دیٹ از دا کیس اف دا ری اسمبلی ٹائمر ایکسپائرس. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا جو IP ورژن 4 ہے اس کیس میں یور ڈیسٹینیشن کمپیوٹر یا یور ریسیونگ ہوسٹ that is responsible for reassembling the fragments. Once it receives the first fragment of an IP datagram, it starts a timer. Students, جیسے ہی یہ ٹائمر ایکسپائر ہوگا and the full IP datagram is not yet received, all the fragments are not received, تو کیا ہوگا کہ پورے کا پورا IP datagram جو ہے وہ ڈسکارڈ ہوگا and a time exceeded ICMP error message will be sent back to the source node. Students, third type of ICMP error message, an important one, is the destination unreachable. Students, یہ میسج تب بھیجا جائے گا جب ایک راؤٹر جو ہے یہ فائنڈ آؤٹ کرے گا کہ دیٹ اٹ کین ناٹ ڈیلیور دا IP ڈیٹاگرام ٹو اٹس فائنل ڈیسٹینیشن. اب اسٹوڈینٹس, اس کیس میں آپ کا جو راؤٹر ہے وہ ایک ڈیسٹینیشن انریچبل ICMP میسج بھیجے گا بیک ٹو دا ہوسٹ دیٹ کریٹڈ دا ڈیٹاگرام.
اب اسٹوڈینٹس یہ ہوسٹ یہ جو میسج ہے دیٹ ول ایکچولی ٹیل دا ہوسٹ کہ کس وجہ سے جو ڈیسٹینیشن ہے وہ انریچیبل ہے, ویدر the destination host is unreachable because that host is temporarily off, or that destination host is unreachable because the whole network on which that destination is present, that is not reachable. یہ destination unreachable message جو ہے that will distinguish between the individual host being turned off یا پھر the whole network not reachable. اس کے بعد اسٹوڈینٹس another message is the redirect message, and this will be sent when a host creates a datagram, اور یہ host جو ہے یہ datagram ایک router کو بھیجے گا, and the router finds out that this datagram was not supposed to come to this router, it was supposed to go to another router. تو اس کیس میں راؤٹر جو ہے یہ چیک کرے گا کہ ڈیٹاگرام جو ہے یہ کہیں اور جانا چاہیے تھا, اور وہ اس ڈیٹاگرام کو ریڈائریکٹ کر دے گا to another router that might be a part of the same network, or it can be present on a different network. اور جب یہ ڈیٹاگرام ریڈائریکٹ ہوگا to that other router, تو in that specific case a redirect ICMP message will be sent back to the host. اس کے بعد اسٹوڈینٹس another ICMP error message is the parameter problem. اسٹوڈینٹس یہ میسج اس کیس میں بھیجا جائے گا when you have one of the parameters not present in the datagram, or that parameter is actually wrong in that IP datagram. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ کا راؤٹر جو ہے وہ واپس میسج بھیجے گا آپ کے کریٹنگ ہوسٹ کو کہ one of these parameters is wrong, so correct it, and then that host will resend that packet. Now students, the first informational message that we're going to talk about is the echo request and reply message. اب اسٹوڈینٹس یہ ایکو ریکویسٹ میسج جو ہے یہ کسی بھی ہوسٹ کو ایک نیٹ ورک پر بھیجا جا سکتا ہے کہ جس کے اندر ICMP سافٹ ویئر جو ہے وہ موجود ہو, اور اس ایکو ریکویسٹ میسج کے رسپانس میں یور ہوسٹ از گوئنگ ٹو سینڈ این ایکو رپلائی میسج. اب اسٹوڈینٹس ICMP سافٹ ویئر جو ہے وہ دونوں کمپیوٹرز میں اس کیس میں ریکویسٹ اور رپلائی بھیجتے ہیں, اینڈ دا رپلائی کیریز دا سیم ڈیٹا ایز دا ریکویسٹ فیلڈ. اس ایکو ریکویسٹ اور رپلائی کو ہم اور تھوڑا سا الیبوریٹ کریں گے ان دا کمنگ لیکچر وین وی ول ٹاکنگ اباؤٹ دا پنگ ریکویسٹ. اس کے بعد اسٹوڈینٹس سیکنڈ امپورٹنٹ ٹائپ آف انفارمیشنل میسج از ایڈریس ماسک ریکویسٹ اور رپلائی. اسٹوڈینٹس کوئی بھی ہوسٹ جو ہے دیٹ کین براڈ کاسٹ این ایڈریس ماسک ریکویسٹ وین ایور اٹ بوٹس فار دا فرسٹ ٹائم آن اے نیٹورک. اور اسٹوڈینٹس راؤٹر جو ہے دا کلوزسٹ راؤٹر ٹو وچ دیٹ ہوسٹ از اٹیچ ٹو, وہ راؤٹر جو ہے دیٹ ول ریسیو the request, and it will send the address mask reply, and that will contain the correct 32-bit subnet mask that will be used on that network. Students, these are the different types of messages that are provided by the ICMP or Internet Control Message Protocol. This was just a brief summary or important ones of them. Complete list جو ہے وہ موجود ہے آپ کی ٹیکسٹ بک میں. ICMP کے ٹاپک کے اندر اس کو اسٹڈی ضرور کیجیے گا, ایک بار دیکھ لیجیے گا. یو ڈونٹ نیڈ ٹو لرن آل آف دیم, بٹ یو شوڈ ایکچولی نو وٹ کائنڈ آف میسیجز ICMP میسیجز یو کین یوز ان یور نیٹورک. اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر کو یہیں پہ ختم کریں گے. ایک بریف جو ہے وہ سمری تھوڑی سی سمرائز کر لیں آج کے ٹاپکس کو جو ہم نے اسٹڈی کیے. آج کے ٹاپک کو ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا ود دا ریمیننگ ڈسکشن آف دا پریویس لیکچر دیٹ از IP ورژن 6. کچھ تھوڑی سی فریگمنٹیشن کی بات کی کہ IPv6 میں فریگمنٹیشن از پرفارم بائی دا سینڈنگ ہوسٹ اینڈ ناٹ بائی دا راؤٹر. اور پھر اس کیس میں فریگمنٹیشن انفارمیشن جو ہے وہ بیس ہیڈر میں یا مین ہیڈر میں موجود نہیں ہوتی, بلکہ اٹ از اے پارٹ آف دا ایکسٹینشن ہیڈر. اس کے بعد اسٹوڈینٹس ہم نے کچھ دیکھا اباؤٹ دا اسپیسیفک کانسیپٹ آف IPv6 ایڈریسنگ. آپ نے دیکھا کہ IPv6 ایڈریسنگ کے کیس میں دا نیٹورک اینڈ دا ہوسٹ prefixes boundary that can actually be present at any arbitrary place. Multi-level hierarchy موجود ہوتی ہے آپ کے ایڈریسز میں, and then the types of the IPv6 addresses were there جن کو ہم نے دیکھا unicast اور پھر multicast and then anycast یا پھر cluster addressing. Students, چیپٹر کو ہم نے IPv6 کے چیپٹر کو وائنڈ اپ کیا by talking about the specific
colon hexadecimal notation that you can use to represent the IPv6 addresses. اس کے بعد اسٹوڈینٹس اپنا نیکسٹ چیپٹر یا نیکسٹ ٹاپک اسٹارٹ کیا دیٹ ٹاکڈ اباؤٹ این ایرر رپورٹنگ میکنزم دیٹ از ICMP, انٹرنیٹ کنٹرول میسج پروٹوکول, دیٹ از اے کمپلسری پارٹ آف ایوری IP امپلیمنٹیشن. اور آپ نے دیکھا کہ ICMP جو ہے اٹ ورکس, اٹ از کو ڈیپینڈنٹ آن IP. بوتھ آف دیز آر کو ڈیپینڈنٹ. IP uses ICMP and ICMP uses IP. اسٹوڈینٹس کچھ میسیجز کو ہم نے دیکھا کہ واٹ آر دا امپورٹنٹ میسیجز. بیسیکلی 2 ٹائپس کے میسیجز ہمارے ICMP میں موجود ہوتے ہیں. نمبر 1 دا ایرر میسیجز, نمبر 2 دا انفارمیشنل میسیجز. اور اس کے بعد آپ نے کچھ امپورٹنٹ میسیجز جو ہیں ان کو دیکھا, کچھ امپورٹنٹ ایرر میسیجز کو دیکھا, کچھ امپورٹنٹ انفارمیشنل میسیجز کو ہم نے اسٹڈی کیا. اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر کو یہیں پہ ختم کریں گے. نیکسٹ لیکچر میں اپنی اس ICMP کی ڈسکشن کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں گے. I'll tell you a little more about this error reporting mechanism and how it actually works. اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.